قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 97 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے، اور اس آیت سے ہمارا ایک نیا رکوع جو ہے وہ بھی شروع ہو رہا ہے. آیت آپ کو اسکرین پہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے اور آیت کی تلاوت ابھی آپ نے سنی. تو چلتے ہیں جی اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف. میں پہلے ہی عرض کرتا چلوں کہ یہ جو پوری آیت ہے یہی ایک جملہ ہے، لیکن اس ایک جملے میں چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان چھوٹے چھوٹے جملوں کو ہم گرامیٹیکلی انالائز کرتے ہیں. تو پہلا چھوٹا جملہ جو ہے وہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، جو کہ کل من کان عدوا لجبریل کی صورت میں آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہے. اس جملے میں آپ کے پاس دو افعال ہیں اور ایک حرف ہے اور باقی اسماء ہیں. کل آپ کا فعل ہے، فعل امر ہے، بہت دفعہ آ چکا ہے. قال یقول سے فعل امر کل، اور کل کے اندر انتا جو ہے یہ اس کا فاعل ہے، جو کہ ضمیر مرفوع متصل ہے انتا کی. اور اس کے بعد ہے من، جو کہ یہاں پر شرط کے لیے استعمال ہوا ہے، اور کل فعل اور فاعل ہو جائے گا، اور اس کے لیے جو مفعول بہ یعنی مقول القول چاہیے ہوگا وہ یہاں من سے شروع ہوگا. من شرطیہ ہے. اس کے بعد کانا آپ دیکھ رہے ہیں ایک فعل ناقص ہے، اور کانا یکونو ہونا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور کانا کا اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے. اگر آگے مرفوع اسم نظر آ رہا ہو تو وہ کانا کا اسم ہوگا، لیکن اگر نہ نظر آ رہا ہو تو کانا کے اندر ہی جو ہوا کی ضمیر ہے ہم اس کو اس کا اسم مانیں گے. تو آگے ہمیں کوئی مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا. ایک اسم عدوون ہے لیکن وہ منصوب ہے، تو اس عدوون کو ہم کانا کی خبر بنا لیں گے، کیونکہ کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے، اور کانا کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے وہی اس کا اسم ہوگا. تو کانا کا اسم ہوا ہو گیا اور کانا کی خبر عدوون ہو گئی. عدوون دشمن کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے. اور اس کے بعد آگے لجبریلا آ رہا ہے. لجبریلا جو ہے یہ ایک مرکب ہے، مرکب جاری ہے، لام جارہ ہے، اور لام جارہ کے بعد جبریل جو ہے یہ مجرور ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جبریلا میں مجرور شکل جو ہے وہ بھی آپ کو زبر کے ساتھ نظر آ رہی ہے، اور اس کی وجہ آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ جبریل ایک غیر منصرف اسم ہے، اور غیر منصرف اسم مجرور بھی زبر کے ساتھ ہی آتا ہے. لجبریلا جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا عدوون کے، یعنی کانا کی خبر کے متعلق ہو جائے گا، اور اتنا حصہ جو ہے وہ ہم شرط قرار دیں گے. اور جملہ شرطیہ کا اعراب میں پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں کہ دو طریقے سے کرتے ہیں گرامر والے، اور اس میں آسان جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ من کو جو ہے شرطیہ کہہ کر مبتدا مان لیا جاتا ہے، اور آگے جو شرط اور جواب شرط ہوتا ہے وہ ملا کر پھر خبر بناتے ہیں، اور مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن جاتا ہے. کل کے لیے جو ہمیں مقول القول چاہیے تھا، من کان عدوا لجبریل، اپنے جواب شرط کے ساتھ مل کر پھر مقول القول بنے گا، اور پھر اس کو ہم محلاً منصوب مانیں گے، کیونکہ مقول القول جو ہے یہ مفعول بہ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور مفعول بہ جو ہے یہ منصوب ہوتا ہے. لفظی ترجمہ رکھوں میں اس کا تو کچھ یوں بنا جائے گا کہ تو کہہ دے، کیا کہہ دے؟ جو کوئی ہے، ہو یا ہوگا. کلیئر ہو گیا؟ کانا کا ترجمہ ہے، ہو یا ہوگا کریں گے، اور بوجہ شرط ماضی میں ترجمہ نہیں ہوگا. کہہ دے جو کوئی ہے، ہو یا ہوگا دشمن یا مخالف جبریل کا. اب یہاں پر ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ یہی بات جو ہے جبریل کا دشمن ایک مرکب اضافی کے طور پہ بھی ادا کی جا سکتی تھی، یعنی عدوون کو مضاف بناتے، عدوہ اور پھر جبریلا، یعنی عدو جبریلا کہہ کے بھی بات کی جاتی تھی، لیکن عدو لفظ کو نکرہ لانے کے لیے یہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ کتاب ولدن، کسی لڑکے کی کتاب،
ٹھیک ہے، یا کتاب الولدی، لڑکے کی کتاب۔ اب میں چاہتا ہوں کتاب یعنی مضاف کو نکرہ میں مفہوم میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، تو میں پھر کہوں گا کتاب لولدن یا کتاب للولدی، لڑکے کی کوئی کتاب، لڑکے کی ایک کتاب۔ تو یہ ایک اسلوب ہے، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا۔ اور کل کا لفظی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، لیکن خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو پھر ہم ادب کے اعتبار سے، احترام کے لحاظ سے اس کا ترجمہ کریں گے۔ آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے۔ اس کے بعد اگلی سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ کے الفاظ موجود ہیں۔ تو یہ فا جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ فا دکھنے میں لگتی ہے کہ یہ وہ فا ہے جو جواب شرط پر آتی ہے، لیکن جب اس حصے کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو پھر نزلہ جو آگے فعل آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ترجمہ مستقبل میں کرنا ہے ہم نے شرط کی وجہ سے، تو پھر وہ ترجمہ صحیح فٹ نہیں بیٹھتا، لہٰذا جو پچھلی شرط ہے اس کا جواب جو ہے، جزا جو ہے، اس کو نحویوں نے محذوف مانا ہے۔ پہلے میں ذرا آپ کے سامنے تمام الفاظ کو ذکر کر دوں۔ فا آپ کا حرف ہے، انا آپ کا حرف ہے، حرف از حروف مشبہ بالفعل۔ انا جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی، اسم اس کا منصوب ہوگا اور خبر اس کی جو ہے مرفوع ہوگی، اور خبر جو ہے وہ کوئی جملہ بھی ہو سکتی ہے، جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتی ہے، جملہ فعلیہ کا فعل جو ہے وہ ماضی بھی ہو سکتا ہے، مضارع بھی ہو سکتا ہے۔ تو انا کا اسم جو ہے وہ ہا کی ضمیر آپ دیکھ رہے ہیں جو ہو کی صورت میں الٹے پیش کے ساتھ لکھی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو کی ضمیر سے پہلے جو ہے وہ زبر ہے، تو یہ ہو کی ضمیر اس کا اسم ہو گیا۔ نزلہ فعل ہے، نزلہ ینزل تنزیلاً، نازل کرنا، نون زا لام مادہ ہے، اور اس کا فاعل چونکہ صیغہ یہ پہلا ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، لیکن کوئی مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا، تو نزلہ کے اندر ہوا ضمیر جو مرفوع متصل ضمیر ہے اسی کو اس کا ہم فاعل مانیں گے، اور نزلہ کے ساتھ جو اٹیچ ضمیر ہے یہ اس کے لیے مفعول بہ ہوگی، کیونکہ بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ فعل کے ساتھ جب بھی اٹیچ ضمیر آتی ہے وہ اس فعل کے لیے مفعول بہ بنتی ہے۔ تو نزلہ، اس نے نازل کیا اس کو، لفظی ترجمہ اس کا یہ ہوگا۔ اب چونکہ یہ اگر جواب شرط بنایا جائے تو پھر اس کا ترجمہ ہمیں مستقبل میں کرنا پڑے گا، وہ فٹ نہیں بیٹھتا، تو اس لیے پھر وہ جو میں نے بات کی تھی کہ نحویوں نے اس کے جواب شرط کو محذوف مانا ہے۔ بہرحال میں ابھی الفاظ پہ بات کر رہا ہوں۔ الا اس کے بعد حرف جر ہے، اور حرف جر کے بعد مجرور ہوگا، جو کہ قلب کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں مجرور ہے، اور قلب ایک منصرف اسم ہے، اور منصرف اسم پہ تنوین آتی ہے، اور اگر منصرف اسم پہ تنوین نہیں آ رہی تو دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک، یا تو اس پہ الف لام داخل ہوگا تو تنوین نہیں ہوگی، یا پھر وہ مضاف بن رہا ہوگا۔ تو قلب پہ الف لام تو داخل نہیں ہے، تو دوسری وجہ یہاں پر ممکن ہے کہ یہ مضاف بن رہا ہے۔ جب بھی مضاف ہوگا تو اس کا مضاف الیہ ہوگا، اور کاف کی ضمیر جو ہے یہ مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے۔ تو قلبی کا یہ مضاف الیہ مجرور ہو گیا الا حرف جر کے لیے، اور اس کے بعد پھر باذن اللہ ایک مرکب جاری کنسٹرکشن آپ دیکھ رہے ہیں، با حرف جر ہے، اذن پھر ایک منصرف اسم ہے اور تنوین کے بغیر آ رہا ہے، اور وہی وجہ ہے کہ یہ مضاف بن رہا ہے۔ اذن مضاف ہے اور اسم اللہ جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے مجرور ہو گیا با حرف جر کے لیے، اور با حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر کچھ نہ کچھ بن رہا ہے۔ کیا بن رہا ہے اس پہ ابھی ہم بات کرتے ہیں۔ آگے آ رہا ہے جی مصدقاً۔ مصدقاً جو ہے یہ صدق یصدق تصدیقاً باب تفعیل سے اسم الفاعل ہے، اور اسم الفاعل جو ہے وہ منصوب استعمال ہوا ہے، تو یہاں پر یہ حال کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اور پھر آگے ہے لما بین یدیہ، لام جارہ ہے، اور اس کے بعد ما جو ہے اسم موصول ہے، اور اسم موصول جب بھی آئے گا اس کا صلہ آگے ہوگا، اور صلہ جو ہے وہ جملہ ہوگا یا شبہ جملہ ہوگا۔ یہاں پر شبہ جملہ آ رہا ہے، اور شبہ جملہ جب بھی آپ سنیں گے اس سے مراد جار مجرور یا ظرف اور مضاف الیہ ہوگا۔ تو یہاں پر شبہ جملہ جو ہے وہ ظرف اور مضاف الیہ کے طور پہ آیا ہے، کیونکہ بینہ ایک ظرف ہے، اور ظرف کے بعد مضاف الیہ آئے گا جو کہ یدیہ خود ایک مرکب اضافی کی صورت میں آ رہا ہے۔ یدیہ جو ہے یہ یدانی دو ہاتھ، یدانی یدینی، یدینی کا نون ڈراپ ہوا، اور اس کے بعد ہا کی ضمیر جو ہے وہ زیر کے ساتھ لکھی جاتی ہے جب پیچھے یا ہوتی ہے یا ساکن ہوتی ہے۔ تو بینہ یدیہ ایک محاورے کے طور پہ آپ یاد رکھیں گے۔ لفظی ترجمہ اس کا ہوگا اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان، تو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان سے مراد ہے اس کے سامنے۔ اب یہ ما اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر مجرور ہو جائے گا،
لام جارہ کے لیے، اور لام جارہ اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ مصدقاً اسم الفاعل کے متعلق ہو جائے گا، کیونکہ جار مجرور جو ہے وہ 8 چیزوں میں سے کسی نہ کسی کے متعلق ہوتا ہے۔ اب ذرا ہم مزید جوڑ لیں کہ پہلا جو جار مجرور علی قلبی کا ہمارا استعمال ہوا ہے، یہ فعل نزلہ کے متعلق ہو گیا، اور اسی طرح باذن اللہ جو ہے یہ بھی متعلق ہو گیا نزلہ کے۔ نزلہ ہو میں جو ہا کی ضمیر ہے یہ قرآن کے لیے، اگرچہ اس کا قرآن کا ذکر پہلے نہیں ہوا، لیکن اس کے لیے آگے آپ دیکھیں گے کہ حال مسلسل لائے گئے ہیں، جن میں پہلا حال مصدقاً ہے، تو یہ مصدقاً جو ہے یہ ہا کی ضمیر جو ہے، جو کہ ہم الٹے پیش کے ساتھ ہو کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، اس کا حال ہے۔ تو اگر جوڑوں تو انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، اور اس کے ساتھ جو اٹیچڈ ضمیر لگی ہوئی ہے وہ اس کا اسم ہے، اور نزلہ سے جو ہے یہ خبر اس کی انا کی شروع ہو رہی ہے، پھر اس خبر کو ہم محلاً مرفوع قرار دیں گے، اور نزلہ فعل ہو گیا، اس کا فاعل اسی کے اندر ہے، ہو کی ضمیر جو ہے یعنی ہا کی ضمیر جو الٹے پیش کے طور پر نظر آ رہی ہے مفعول بہ ہے، اور علی قلبی کا باذن اللہ یہ دونوں متعلق ہیں نزلہ فعل کے، اور اتنا ترجمہ بنے گا نزلہ علی قلبی کا باذن اللہ کا، کہ اس نے نازل کیا اس کو آپ کے قلب پر اللہ کے اذن سے، اور پھر انا کا جو اسم ہے اس کے ساتھ ملا کر ترجمہ کریں گے، اور بے شک وہ ہے جس نے نازل کیا آپ کے قلب پر اللہ کے اذن سے اس کو مراد قرآن کو، مصدق لما بین یدیہ، اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس کے سامنے ہے۔ میں ابھی ذرا اسے پورا کر لوں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ جو شرط تھی پیچھے اس کا جواب محذوف کیا مانا گیا ہے۔ اسے آگے ذرا دیکھیں تو آگے ہے وَہُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، واو عاطفہ ہے، ہدن یہ بھی حال ہے، واو پھر عاطفہ بشرا یہ بھی حال ہے۔ اب یہ دونوں چونکہ اس میں مکسور ہیں، اور اس میں مکسور جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کا اعراب جو ہے وہ تینوں حالتوں میں ایک ہی نظر آتا ہے، ہدن ہدن ہدن، بشرا بشرا بشرا۔ ہدن ہدایت دینے والی، اور بشرا خوشخبری سنانے والی، اور للمؤمنین جو ہے یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا بشرا کے۔ تو مصدقاً پہلا حال ہو گیا، ہدن دوسرا حال ہو گیا، بشرا للمؤمنین تیسرا حال ہو گیا، یعنی الگ الگ حال میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ پھر ہر حال کو ہم دوسرے حال پر عطف کر دیں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ پہلا دوسرا تیسرا حال ہم اس وقت کہیں گے جب واو نہیں ہوگا۔ اب واو کے ذریعے حال آ رہا ہے تو ہم عطف کر کے حال بنائیں گے۔ تو جو میں بات کر رہا تھا کہ اس قرآن کے لیے پے در پے 3 حال آئے ہیں، ٹھیک ہے، ایک مصدقاً، اور مصدقاً کس کی؟ بین یدیہ کی، پھر ہدن یعنی ہدایت ہوتے ہوئے، اور پھر بشرا یعنی خوشخبری ہوتے ہوئے، کس کے لیے؟ للمؤمنین، مومنین کے لیے۔ اچھا، اب یہ سارا جملہ تو بن گیا، ہم نے جوڑ بھی لیا، اس کا ترجمہ بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ اب پہلی بات یہ کہ اس پورے جملے کو ہم کیا بنائیں گے، اور دوسرے یہ کہ جو پہلا شرط ہے اس کا جواب شرط کیا ہے۔ تو جو پہلا جملہ ہے اس کا جواب شرط جو نحویوں نے مانا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو کوئی ہو دشمن جبریل کا، تو جواب شرط ہے تو ہوتا رہے، یعنی وہ جو جواب شرط محذوف ہے وہ کچھ یوں گرامر والوں نے کہا ہے فَلْيَمُتْ غَيْظًا، پس وہ مر جائے غصے سے، یعنی جو کوئی جبریل کا دشمن ہے تو فَلْيَمُتْ غَيْظًا، پس مر جائے غصے سے، یا جواب شرط یہ مانا گیا ہے کہ فَلَا مُوجِبَ لِعَدَاوَتِهِ، یعنی اس کی دشمنی کی کوئی وجہ نہیں۔ اور پھر یہاں فا سے جو ہے یہ وہ جو جواب شرط ہے اس کی وضاحت آ رہی ہے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انا کے ساتھ جب فا لگتا ہے تو فا سببیہ کہلاتا ہے، اس لیے کہ اس نے یعنی انہو نزل علی قلبک، اسی نے نازل کیا ہے آپ کے قلب پر اس قرآن کو اللہ کے اذن کے ساتھ۔ تو اس طریقے سے پھر گرامر والے جو ہیں وہ اس کو مکمل کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی آیت ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ یہاں پر مؤمنین کے بارے میں ذکر کر دوں کہ مؤمن جو ہے یہ اسم الفاعل ہے، آمنہ یؤمن ایمانن سے، کیونکہ ہم نے بات کی ہوئی ہے کہ جو تو مشتقات ہیں ان کو ہم انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے کہ وہ کیسے بنے ہیں، کس باب سے استعمال ہوئے ہیں، باقی اسماء پر ہم اتنی بات
نہیں کریں گے۔ تو الحمدللہ آیت ہماری مکمل ہوگی۔ اب باقاعدہ ترجمہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں، کیونکہ ایک تو کوشش ہماری تھی جو ہم نے کر لی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس کا صحیح ایک اتھینٹک ترجمہ کیا کیا گیا ہے۔ کل من کان عدوا لجبریل، کہہ دے جو کوئی جبریل کا دشمن ہو، فإنہ نزل علی قلبک بإذن اللہ، تو بے شک اس نے یہ کتاب تیرے دل پر اللہ کے حکم سے اتاری ہے، مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے اور مومنوں کے لیے سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے۔ تو انہوں نے للمؤمنین کو جو ہے یہ ہدن اور بشریٰ کے متعلق کر دیا۔ تو بہرحال ترجمہ ہمارا تقریباً ملتا جلتا ہے، اس میں انہوں نے جواب شرط جو ہے اس کا محذوف ہونا ذکر نہیں کیا۔ تو بہرحال یہ بھی اس طرح چلتا ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال جو ایک ٹیکنیکل سا پوائنٹ تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 97 ہماری مکمل ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت یعنی آیت نمبر 98 کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني